عصر کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت فوراً شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں گیپ نہیں ہے۔ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ کسی چیز کا سایہ اصلی چھوڑ کر ایک مثل ہو جائے تو کچھ ائمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سایہ اصلی کہتے ہیں آپ زمین پر ایک کوئی چھڑی گاڑ دیں، آپ دیکھو گے صبح کا وقت اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا، پھر جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا یہ سایہ گھٹتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ سایہ گھٹتے گھٹتے بہت مختصر رہ جائے گا، اور پھر زوال کے وقت جو سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی ہے، وہ ہے سایہ اصلی، اور جب زوال ہو جائے گا تو پھر یہ سایہ بڑھنے لگے گا اور شام ہوتے ہوتے سایہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ عین زوال کے وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 انچ، تو 1 انچ اس چیز کا سایہ اصلی ہے۔ اب اس کے بعد جب سورج آگے بڑھا تو اگر یہ لکڑی جو ہم نے زمین پر گاڑی ہے 10 انچ کی ہے تو جب یہ سایہ 11 انچ کا ہوگا تو 1 مثل ہو گیا۔ ائمہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سایہ 2 مثل ہو جائے گا، یعنی 1 انچ تو سایہ اصلی ہے، اور اس کے بعد جب سایہ 20 انچ ہو جائے گا یعنی ٹوٹل 21 انچ ہوگا تو اب ظہر کا وقت ختم ہوا اور عصر کا وقت شروع ہوگا۔ تو حضرات صاحبین اور دیگر ائمہ کے نزدیک 1 مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب سایہ 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ الٹے چپل سیدھے کرتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ الٹے چپل کو سیدھا کر دینے سے گھر میں شیطان نہیں آتا، کیا یہ بات درست ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسے چپل اگر الٹا ہے تو سیدھا کر ہی دینا چاہیے۔ کیا حضور کی کوئی سگی بہن یا سگا بھائی تھا؟ نہیں، حضور اکیلے تھے، کوئی سگی بہن سگا بھائی نہیں تھا۔ کیا اذان کے دوران مؤذن بدلنا درست ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو بدل سکتے ہیں۔ مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے، آدھی اذان دیے، چکر کھا کے گر گئے، اب آدھی کون دے گا؟ کوئی دوسرا ہی دے گا نا، بلا وجہ نہیں بدلنا چاہیے۔ درمیان میں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا امام امامت کے لائق نہ رہے، مطلب بے ہوش ہو کے گر گیا، تو اس کی جگہ عین اس کے پیچھے جو مصلی ہوگا وہ آگے بڑھ کر کے نماز پوری کرے گا، تو امام بھی بدل سکتے ہیں۔ موانع ارث کسے کہتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کا جو حق ہوتا ہے اس کو ارث کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی وراثت سے محروم ہو جاتا، جیسے باپ کا انتقال ہوا اور باپ کی زندگی میں بیٹا کافر ہو گیا تھا، تو اس کا کفر یہ موانع ہے، یعنی اس کو روکنے والا ہے وارث بننے سے، اس کو موانع ارث کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے کیا نام ہیں؟ اصحاب کہف کے الگ الگ نام کتابوں میں ملتے ہیں۔
نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر آگے بڑھنے والا، اسی کی دعوت و تبلیغ کرنے والا نبی کہلاتا ہے، اور رسول کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، کتاب دی گئی، صحیفے دیے گئے، وہ رسول کہلاتا ہے۔ جاوید غامدی کون ہے اور اس کے بیانات کو سننا کیسا ہے؟ پاکستان کا ایک آدمی ہے جاوید غامدی، علماء نے اس کی باتوں کو سن کر کے اس پر گمراہی کا حکم لگایا ہے، اس کے بیانات نہیں سننا چاہیے۔ تہجد سے لے کر اشراق تک قیام مشکل ہوتا ہے، اگر تہجد میں اٹھ کر فجر پڑھ کر سو جائیں یہ اچھا ہے، یا فجر میں اٹھ کر اشراق تک قیام کیا جائے یہ بہتر ہے؟ تہجد پڑھنا چاہیے۔ آدمی تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے سوئے، اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد بہت تھوڑا وقت بچتا ہے اشراق کی نماز کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اشراق نہ پڑھنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تہجد پڑھے، اور سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ کئی سارے اردو اخباروں میں اللہ اور حضور کا نام رہتا ہے، اور صبح میں اخبار والے آ کر اخبار کو چپل کے پاس یا گھر کے صحن میں پھینک دیتے، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نام کو اگر بے حرمتی کی نیت سے کوئی شخص اس طرح پھینکتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے، اخبار ڈالنا ہے، اللہ اس کے رسول کے نام کی اہانت نہیں ہے، تو گنہگار نہیں۔ پانی کے پاؤس میں جو مچھلیاں ہیں وہ جب پاخانہ کرتی ہے تو وہ پانی میں ہی رہتا ہے، تو کیا اس پانی سے وضو درست ہوگا یا نہیں؟ درست ہوگا۔ ظاہر بات ہے پانی کے اندر جب تک اس کا رنگ، بو، مزہ نہ بدلے وہ پانی پاک ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی پانی آیا، ہمیں نہیں معلوم پانی کہاں سے، اگر اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، اس کا مزہ نہیں بدلا ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ کیا شرعی معذور کے پیچھے نماز ہوگی یا کیا ہو جائے گی؟ جو شخص معذور ہے، شرعی معذور ہے، اس کو امام نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر وہ امامت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی جب قاعدہ اولا یا اخیرہ میں بیٹھا اور جب التحیات پڑھتے ہوئے وہ پہنچے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو انگلی اٹھائے۔ ان دونوں بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح رکھنا چاہیے، اور یہ انگلی اس طرح اشہد ان لا الہ پر اٹھانا چاہیے، اور الا اللہ پڑھ کے گرا دینا چاہیے، اور انگلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کو آپ دیکھو گے ایسے اٹھاتے، آسمان کی طرف نہیں۔ انگلی اٹھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اس طرح رکھا تو قبلے کی طرف انگلی اٹھنا چاہیے، نیچے بھی نہیں رہنا چاہیے، اوپر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کی سورت جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے قرآن کریم چھونا منع ہے، قرآن کریم زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھ کر پڑھنا ہے، چھو کر کے پڑھنا ہے تو باوضو ضرور ہونا ضروری ہے۔ اگر فرض نماز ہو اور امام چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہو تو کیا نیت کرتے وقت پیچھے اس امام کے کہنا ہوگا یا نہیں؟ کہنا پڑے گا، ہم تو اس کی اقتدا میں جا رہے ہیں نا، تو پیچھے اس امام کے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر فرض نماز کی چوتھی رکعت ملے تو باقی کی 3 رکعت کس طرح ادا کرے اور کب کب کیا پڑھے، کیا کیا پڑھے؟ آدمی کو اگر آخری رکعت ملی
تو یہ امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے برابر، ہم آ کر کے شامل ہوئے تو ہماری بھی چوتھی رکعت ہے۔ اب جب امام سلام پھیر دے گا تو ہم اٹھیں گے، ہم پہلی رکعت کیسے پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، یہ ہماری پہلی رکعت۔ اب امام کے ساتھ ایک رکعت ملی تھی اور ایک رکعت یہ، کتنی رکعت ہو گئی؟ تو ہم قاعدہ کریں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، تو ہم اٹھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ کیوں کہ یہ ہماری دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے۔ ایک رکعت امام کے ساتھ ملی، ایک رکعت ہم نے اپنی پڑھی، دو ہوئی تو ہم نے قاعدہ کیا۔ اب یہ رکعت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے دوسری رکعت ہے، لیکن ترتیب میں تیسری رکعت ہے، قاعدہ نہیں کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایک رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی تھی اور ایک رکعت، دو رکعت ہم نے اپنی پڑھی، باقی رہ گئی تیسری رکعت، تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص کمپیوٹر کی دکان کھولے اور اس میں بچوں کو گیم کھلائے تو کیا ایسی دکان میں سورہ یاسین پڑھنا یا پڑھوانا صحیح ہے کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب گیم کھیلنے کے لیے آدمی پورا انتظام کر رہا ہے، گیم کھیلنا کھلانا، ظاہر بات ہے یہ وقت کی بربادی ہے، اور بسا اوقات یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے جب آدمی کی نماز چھوٹ جائے، جب اللہ اس کے رسول کے احکامات ٹوٹے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی جگہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھوانا چاہتا ہے تو اس سے معذرت کر لینے چاہیے کہ نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ اسکول کے طلبہ تعلقہ لیول اور ضلع لیول پر گیم کھیلنے جاتے ہیں اور اس کھیل میں شطرنج بھی شامل ہے۔ اگر طلبہ تعلقہ لیول یا ضلع لیول پر شطرنج کھیلنے جائیں تو کیا کھیل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ یا سورہ فتح کی آیت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ایک بات اصولی ہے، وہ آپ سمجھ لیں، ہر نیکی اور بھلے کام کے لیے، مباح کام کے لیے بسم اللہ پڑھا جائے گا، گناہ کے کام کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ کے کام پر بسم اللہ پڑھے گا یا سورہ فتح کی آیتیں پڑھے گا تو وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ گناہ کے کام پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا بکری ضروری ہے یا ایک بڑا جانور کافی ہے؟ اس مسئلے میں ہماری رہبری کیجیے۔ عقیقہ جو کیا جاتا ہے اس عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ عقیقہ فرض ہے؟ نہیں۔ واجب ہے؟ نہیں۔ سنت ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اس کو سنت کہا جائے یا سنت نہ کہا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا تو عقیقہ کیا، باقی کسی اولاد کا عقیقہ نہیں کیا، اس وجہ سے عقیقے کے سنت ہونے میں اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اللہ حیثیت دے تو عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایک چیز خود ضروری نہیں ہے تو اس میں 2 بکرا یا 4 بکرا یا پورا جانور وہ بھی ضروری نہیں۔
آپ جو کرنا چاہو کر سکتے ہو. ایک بکرا بھی اگر کرو گے تو عقیقہ ہو جائے گا, 2 کرو تو بھی عقیقہ ہو جائے گا, اور بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں وہ بھی کرو گے تو عقیقہ ہو جائے گا. ابھی اعلان ہوا, بس اسٹینڈ افسرا ہوٹل کے پاس مسجد ہے, مسجد عبداللہ ابن مسعود, اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ روڈ سے اندر ہے, اور مسجد سے پہلے ایک 50 بائی 50 کا پلاٹ ہے جو کبھی ہوٹل تھی, اور وہ غیر مسلم کی ملکیت ہے. مسجد کے ذمہ داران مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے اس پلاٹ کا سودا کیا 2,75,00,000 روپے میں. وہاں پر زمین کی یہی قیمت ہے, 50 لاکھ روپیہ دے دیا گیا ہے, 2,25,00,000 روپیہ 6 مہینے میں دینا ہے. ایک ہے زمین, مسجد کے لیے زمین خریدنا, اور ایک ہے مسجد کے زمین پر مسجد تعمیر کرنا. اب ظاہر بات ہے یہ تعمیر جو ہے 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد ختم ہو جائے گی, لیکن زمین باقی رہے گی. زمین خریدی جاتی ہے, پہلے پترے کی مسجد بنتی ہے, پھر پترا نکل جاتا ہے, پکی مسجد بنتی ہے. اور تعمیرات کی عمر اگر اچھی تعمیر ہو تو 100 سال بتائی جاتی ہے, بہت اچھی ہو تو اور کچھ دن بڑھ جاتے ہیں, لیکن بہرحال تعمیر ختم ہو جاتی. تو مسجد میں اپنا پیسہ, زمین میں اپنا پیسہ لگنا تعمیر میں لگنے سے بہتر ہے. آج اس وقت ان کو ضرورت ہے, ہم سے جو بن سکتا ہو مسجد کی تعمیر, زمین کے خریدنے میں ہم تعاون کریں.